السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی روایت پر بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ لیں کسی داستان کی طرح لگتی ہے، مگر اسلامی روایات میں اس کی سند اور اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ حدیث جساسہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ خاص طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کے ایک ناقابل یقین تجربے پر مبنی ہے۔ اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی غیر معمولی حیثیت صرف یہ نہیں کہ یہ دجال سے متعلق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سنا، نہ صرف سنا بلکہ اس کی تصدیق فرمائی اور پھر صحابہ کرام کے سامنے اسے بیان بھی کیا۔ اچھا، یعنی یہ ایک صحابی کی آپ کہہ سکتے ہیں دجال سے براہ راست ملاقات کی روداد ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ تو حضرت تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، ان کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ وہ اسلام لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک سمندری سفر کا یہ واقعہ سنایا۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ ان خبروں کے عین مطابق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دجال کے بارے میں دے چکے تھے۔ تو قصہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ سفر کا کیا ماجرا تھا؟ حضرت تمیم داری بتاتے ہیں کہ وہ قبیلہ لخم اور جزام کے کوئی 30 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے۔ سمندری سفر پر تھے؟ جی، تو سمندر میں ایک شدید طوفان آ گیا اور موجیں انہیں کوئی 1 مہینہ تک، آپ سمجھیں، ادھر ادھر بھٹکاتی رہیں۔ انہیں سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ 1 مہینہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل۔ آخرکار سورج ڈوبنے کے وقت وہ ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ اور پھر وہ جزیرے پر اترے؟ جی، چھوٹی کشتیوں کے ذریعے، اور وہاں اترتے ہی ان کا سامنا ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے ہوا۔ ایک جانور تھا جس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ پہچاننا مشکل ہو۔ جی، مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا۔ بالوں کی وجہ سے سب چھپا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا اس مخلوق نے کچھ کیا؟ ہاں، یہی تو اصل حیرت کی بات تھی۔ اس جانور نے، اس مخلوق نے کلام کیا، انسانوں کی طرح بولی۔ بولی؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے بتایا کہ وہ جساسہ ہے، یعنی خبریں جمع کرنے والی یا جاسوسی کرنے والی، اور اس نے انہیں جزیرے میں ہی ایک گرجے یا خانقاہ جیسی جگہ کا بتایا۔ اچھا؟ اور کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو وہ شدت سے ان کی خبر کا، ان کے آنے کا منتظر ہے۔ تو وہ لوگ گئے اس گورجے کی طرف؟ جی بالکل، وہ خوفزدہ بھی تھے لیکن تجسس بھی تھا۔ جب اس گرجے میں داخل ہوئے تو وہاں جو منظر تھا وہ واقعی ہلا دینے والا تھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک انسان، لیکن اتنا بڑا، اتنا عظیم الجثہ اور اتنی مضبوطی سے بندھا ہوا کہ انہوں نے ویسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بندھا ہوا؟ کیسے؟ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک وہ لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بہت مضبوطی سے۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا بات چیت ہوئی اس قید شخص سے؟ پہلے تو اس قید شخص نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب ہیں، سمندری طوفان کی وجہ سے یہاں آ پھنسے ہیں۔ پھر اس نے خود کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا بیسان کے نخلستان کے بارے میں۔ بیسان یعنی فلسطین کا علاقہ؟ جی، پوچھا کہ کیا وہاں کے کھجور کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل دیتے ہیں۔ اس پر اس قید شخص نے کہا وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ ایک پیشین گوئی؟ جی۔ پھر دوسرا سوال بحیرہ تبریہ یعنی لیک ٹائبیریس کے بارے میں تھا۔ پوچھا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں ہے۔ جی، انہوں نے کہا ہاں پانی تو بہت ہے۔ اس پر اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یعنی پانی اور فصلیں، زندگی کی بنیادی چیزیں، ان کے ختم ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ بالکل۔ تیسرا سوال تھا زغیر کے چشمے کے بارے میں۔ پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ اس کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں پانی کافی ہے اور لوگ کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی اس نے کوئی پیشین گوئی کی؟ اس پر اس نے کوئی واضح پیشن گوئی نہیں کی، بس سوال پوچھا۔ لیکن پھر آیا سب سے اہم سوال۔ وہ کیا تھا؟ نبی الامین کے بارے میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پوچھا کیا وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ اچھا؟ اور یہ کہ کہاں سے ان کا ظہور ہوا، اب کہاں ٹھہرے ہیں، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی اور اگر کی تو نتیجہ کیا رہا؟ یہ تو بہت تفصیل سے پوچھا اس نے۔ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، مکہ سے نکلے تھے اور اب یترب یعنی مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ اور جنگ کے بارے میں؟
بتایا کہ ہاں، عربوں نے ان سے جنگ کی ہے، لیکن وہ ان پر غالب آ گئے ہیں اور اب لوگ ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ اس جواب پر اس قید شخص کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے کہا، ان لوگوں کے لیے ان کی اطاعت میں ہی بہتری ہے۔ اور پھر کیا اس نے بتایا کہ وہ کون ہے؟ جی ہاں، اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا، میں مسیح الدجال ہوں، اللہ کی پناہ! اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ وقت بالکل قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، میں نکلوں گا اور 40 راتوں میں یا شاید دنوں میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا۔ پوری زمین کا؟ جی، سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ۔ فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں میرا داخلہ حرام ہے، وہاں فرشتوں کا پہرا ہے، وہ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پورا واقعہ جب حضرت تمیم داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر صحابہ کرام کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر 3 بار فرمایا، ہاذا طیبہ، ہاذا طیبہ، ہاذا طیبہ، یعنی یہ ہے وہ پاک شہر، یہ ہے وہ پاک شہر، یہ ہے وہ پاک شہر۔ مدینہ کی طرف اشارہ تھا۔ جی بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تمیم داری کی یہ خبر، یہ رداد ان باتوں کے بالکل موافق ہے جو میں تمہیں پہلے ہی دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تو گویا یہ ایک صحابی کے ذاتی تجربے سے وحی کی معلومات کی تصدیق ہو گئی۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ واقعی بہت غیر معمولی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ مشرق کی طرف؟ جی۔ تو اس پوری حدیث کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث نہ صرف دجال کے وجود، اس کی کچھ صفات اور اس کے خروج کی علامات پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ یہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پر مدینہ منورہ کی حرمت اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی بھی زبردست تاکید کرتی ہے۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اس واقعے کو ممبر سے بیان کرنا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو آخر میں مشرق کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی ایک ایسا نقطہ ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ یہ نشانیاں جو صدیوں پہلے دی گئیں، وہ وقت کے ساتھ کیسے اپنے معنی کھولتی ہیں، ان کا اطلاق کن علاقوں یا کن حالات پر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر دور کے اہل علم اور اہل ایمان کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق غور کرتے رہنا چاہیے۔